اے خالق ہر بلند و پستی، شش چیز عطا بکنز ہستی، ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل و فراغ دستی۔ ناظرین صبح بخیر، آداب۔ دوردرشن کے سری نگر اسٹوڈیو سے ہم لے کر آئے ہیں آپ کا من پسند بریک فاسٹ شو جس کا نام ہے گڈ مارننگ جین کی، انہی دعاؤں کے ساتھ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے اور تندرست ہوں گے۔ آج کی صبح میں رہوں گا آپ کے ساتھ ماجد الخیر نندا، اور میرے ساتھ رہیں گے میرے بڑے بھائی ڈاکٹر جاوید صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ ماجد کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا الحمدللہ، شکر اللہ تعالیٰ کا۔ اور ہر صبح جب ملاقات طے ہوتی ہے تو تذبذب جو کیفیت ہے وہ رات سے ہی رہتی ہے کہ کب صبح آئے اور کب ہم اپنے ناظرین کے روبرو ہو جائیں۔ آپ کا حال چال جاننا ہمارا آپ کے لیے اور آپ کا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے، اور اس پروگرام کا ایک حصہ ہے۔ ایک فیملی کی طرح ہی ہم ایک دوسرے کے شبھ چنتک ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ اور آج کے دن کے حوالے سے بات کریں تو آج جمعۃ المبارک ہے۔ آج اگست 2026 کی 28 تاریخ ہے، مطابق 14 ربیع الاول 1448 ہجری، اور یہ مہینہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ، اور جمہور علماء کی رائے ہے کہ اسی مہینے میں کی 12 تاریخ کو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اور ایک مکس کیفیت ہے جس کا اظہار ہر وہ عاشق کرتا ہے جس نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا ہو اور اس پہ غور کیا ہو، اور اپنی زندگی کو انہی نقوش پر ڈھالنے کی کوشش کی ہو جن کا فرمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ارشاد فرمایا اور قرآن کو ہمارے حوالے کیا۔ آج بڑا ہی ایک اور خاص دن ہے، آج ماجد رکشا بندھن ہے، جو بھائی بہن کے مقدس رشتے کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اس میں بہت سارا جو ہے پوری کنٹری میں یہ اس کے حوالے سے ہم ضرور بات کریں گے تھوڑی دیر میں، لیکن ایک خاص دن ہے آج ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، قوم کی ترقی کے حوالے سے، ملک کی ترقی کے حوالے سے۔ ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری ہے، کچھ ویژولز ہیں جو ہم آپ کو دکھائیں گے۔ ان ویژولز کے حوالے سے بھی بات کریں گے، رکشا بندھن کے حوالے سے اور بات کریں گے۔ آئیے پہلے ناظرین دیکھتے ہیں یہ، کیونکہ ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ ہر دن کے حوالے سے جو خاص باتیں ہوں، جو خاص چیزیں ہوں جن کا جاننا آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، وہ باتیں ہم آپ تک پہنچائیں۔ اور ان باتوں کے حوالے سے یہ دیکھیں، آپ کل شام کو بھی ہم بات کر رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے کہ آج جو فائنینشیل جن دھن یوجنا ہے اس کے بھی 12 سال مکمل، اس کے 12 سال مکمل۔ 28 اگست 2014 کو پرائم منسٹر نے لانچ کیا تھا جن دھن یوجنا کو، اور اس جن دھن یوجنا کے حوالے سے جتنی ترقی یہاں پورے ملک میں ہوئی، آپ اس کا اندازہ اس چیز سے ڈاکٹر صاحب آیوشمان کارڈ جو ہے، بالکل بھارت کارڈ ہے، ایمز آئی آئی ٹیز یہاں پہ لائیں گے، تو مجھے لگتا ہے ترقی کی جو ایک نئی راہ ہے وہ ہمارے سامنے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ جو اس سے پہلے جو یہ تھا وہ تھا ایمز وجے پور جموں کا، اور یہ دیکھیں آپ سولر جو ہے، کیونکہ سولر، ہاں بالکل، پی ایم سوری گھر یوجنا کے حوالے سے جو سولر روف ٹاپ کے حوالے سے ایک بالکل ہم کہیں گے ایک ٹرانسفارمیشن ہوا ہے، کیونکہ الیکٹرسٹی کی وجہ سے کافی لوگ پریشان رہتے تھے، تو یہ جو سولر کی توانائی ہے اس کو الیکٹرسٹی میں کنورشن کیا جا رہا ہے۔ تو اور ریل چناب جو انجینئرنگ کے کمالات میں گنا جاتا ہے، جو ریلوے پل ہے، چناب ریلوے برج ہے، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب جب بات کریں گے زوجلا ٹنل کی، بالکل، تو مجھے لگتا ہے جو کشمیر کا ڈھانچہ ہی، جموں کشمیر کا ڈھانچہ ہی بدل گیا ہے، اور جو کشمیر اور لداخ کے جو روابط ہیں، ان روابط میں اس کو ایک شہرک کی اور کسانوں کے لیے یہ لیونڈر ریولوشن بھی آیا ہے، اور کسانوں کی فلاح بہبود کے لیے پی ایم کسان، یا ان کی فلاح بہبود کے لیے سوشل سیکیورٹی سکیمز کا پرائم منسٹر سرکشا بیمہ یوجنا، جیون جیوتی بیمہ یوجنا، مجھے لگتا ہے ہر فرد کے مستقبل کو روشن اور بہتر اور باوقار بنانے کے لیے کئی سارے اقدامات، ان جیسے آپ 12 سال کی بات کر رہے تھے، کئی سارے اقدامات اٹھائے گئے، اور بالخصوص ایک بات یہ ہے کہ اب جموں کشمیر کو پورے ملک کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ ہمیشہ یہ جب
ہمارے ساتھ موسم کا ایک بڑا مسئلہ رہتا تھا. مجھے لگتا ہے ہر موسم میں ہوائی پروازوں میں آپ دیکھتے ہیں جموں کشمیر میں آج رات کی پروازیں بھی ان کی بھی ضمانت مل گئی ہیں, تو ایک بدلاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے. اور 2 ہی دن پہلے ہم نے دیکھا ماجد کہ یو پی آئی کے 10 سال بھی ہو گئے, اور یو پی آئی نے پیمنٹ ریولیوشن لایا پوری دنیا میں. وہ جو کیو آر کوڈ سکین کر کے ہم 1 روپے بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں, بالکل, اور اس چیز نے ایک بالکل ایک انقلاب لایا, اور اس چیز کو پوری ملک نے پرائم منسٹر نریندر مودی جی کی اگوائی میں اس چیز کو سیلیبریٹ کیا. اور پرائم منسٹر کی جو مختلف انیشیٹیوز ہیں, چاہے آپ نے ابھی ذکر کیا اس کا آیوشمان بھارت کارڈ کا, آپ نے کسانوں کو جو مل رہا ہے 2-2 ہزار روپے جو ان کو دیے جا رہے ہیں, عورتوں کے لیے بیٹی بڑھاؤ بیٹی پڑھاؤ جیسے انیشیٹیوز. جی, اور ایک چیز ماجد کی جو ڈی بی ٹی کا جو بالکل کہ ڈائریکٹ جو آئے گا وہ پیسہ کھاتے میں چلا جائے گا. آپ کی سبسڈی کا پیسہ ہے, پی ایم کسان کا پیسہ ہے, کوئی بھی پیسہ جو ہے وہ کھاتے میں جمع ہو جاتا ہے. کیونکہ درمیانہ داری جو اس میں حائل ہوتی تھی, اس کی وجہ سے کافی ساری بار یہ شکایت ہوتی تھی کہ فلانیز کھوئی روپیدہ, فلانیز کھوئی روپیدہ. ابھی آپ کا اکاؤنٹ ہوگا جن دھن یوجنا میں, آپ یقین کریں ماجد کے 59 کروڑ اکاؤنٹ ملک بھر میں کھلے ہیں, اور جن میں 56% یعنی 56% اکاؤنٹس جو ہیں وہ خواتین کے ہیں, اور 73% سے بھی زائد یعنی کہ تقریباً ہر 4 میں سے 3 اکاؤنٹس جو ہیں وہ گاؤں دیہات میں کھلے شفاف طریقے سے. بالکل, اصل میں اکاؤنٹیبلٹی اور کسی درمیانہ داری کے بغیر جو حکومت کی امارات ہیں, حکومت کی سبسڈیز ہیں, چاہے وہ پی ایم کسان کا فنڈ ہو یا کوئی بھی اور یہ جو جن یوجناؤں کا آپ ابھی ذکر کر رہے تھے یا ہم ابھی دیکھ رہے تھے ان تصویروں میں, تو ان چیزوں کا جو پھل ہے وہ پوری جو بھی ملک میں جتنے بھی لوگ ہیں جو اس چیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے اکاؤنٹس میں ڈائریکٹ ٹرانسفر ہو کر کے وہ, اور ان اکاؤنٹس میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ زیرو بیلنس اکاؤنٹس ہیں. اگر بیلنس کبھی زیرو بھی ہو جائے تو بینکس اس پہ منیمم بیلنس چارجز نہیں لیتے ہیں آپ سے. اور ان اکاؤنٹس کے ساتھ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ 40 کروڑ سے زائد لوگوں نے جو ہے کارڈز لیے ہیں, ڈیبٹ کارڈز, روپے کارڈز, اور ان پہ آپ کو انشورنس کی سویدھا بھی حاصل ہے, اور اوڈی 10,000 روپے تک کا کلین اوڈی بھی, اس پہ اوور ڈرافٹ کی فیسلٹی بھی ہے. اور بہت ساری جو جیسے ابھی آپ پی ایم یہ جو سوشل سیکورٹی اسکیمز کی آپ بات کر رہے تھے, 12 روپے کے عوض 2 لاکھ روپے کا انشورنس ہو جانا, یا 12 روپے اس کو ابھی 20 روپے کر دیا گیا, اور 436 روپے کا جو ہے پرائم منسٹر جیون جیوتی بیمہ یوجنا, اس میں آپ کو ایکسیڈنٹل انشورنس کور مل جاتا ہے. تو یہ بڑا ہی ایک ایسا ڈیولپمنٹ کے پہلو سے اگر دیکھیں, اب نئے میڈیکل کالجز آئے, ہر ضلع میں نئے میڈیکل کالج قائم کیے. مجھے لگتا ہے اعلیٰ معیار کا میڈیکل کالج جو ایک خواب تھا جموں کشمیر کے لیے, ایمز جیسا میڈیکل انسٹیٹیوٹ, ایمز جموں میں تو آ گیا ہے. ابھی جو اونتی پورہ ہے, حال ہی میں ایک اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ اگلے چند مہینے میں جو ہے اونتی پورہ بھی فنکشننگ سٹارٹ کرے گا, اور وہاں سے او پی ڈیز اور اس کے بعد پھر بیچز. یہ اصل میں ایسی ترقیاں جو ہوتی ہیں یہ سالوں کا معاملہ ہوتا ہے. تاہم جو یہاں پہ, اچھا رنگ روڈ کی بات آپ کریں, رنگ روڈ کی وجہ سے کتنے فاصلے جو ہے وہ بالکل کم ہو کر کے رہ گئے ہیں. بہت ساری چیزیں, اور خاص کر جو آپ نے ٹرین کا ذکر کیا, وہ جو منمانی کرایہ ہوتا تھا ہوائی سفر کے دوران, اور ہمارے فروٹ کے لیے ٹرین بہت ہی ایک اچھا قدم ہے, جس کی وجہ سے ہمارا فروٹ جو ہے وہ ہمارے باغوں سے لے کر کے, کولڈ سٹوریج سے لے کر کے سیدھا ٹرین کے ذریعے منڈیوں تک پہنچایا جا سکتا ہے. ایک وقفے کے لیے رکے گے ناظرین, یہاں پہ تجارتی وقفے کے اس پار آئیں گے, موسم سڑک کے حال احوال سے آپ کو باخبر کریں گے, اخبارات کی سرخیاں پہنچائیں گے, اور آج کے خاص دن رکشا بندھن کے حوالے سے مزید کچھ باتیں کریں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جین کے. عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. Buy a 5-liter Dhara refined vegetable oil jar and get 1 kilogram sugar-free. Offer valid till stock lasts. Available across Kashmir. Dhara, ek acha tel.
ناظرین ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ جین کے. ہم آج کے دن کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو آج کا دن جو رکشا بندھن کے حوالے سے تمام جو بہنیں ہیں اور جو بھائی ہیں ان سب کو اس دن کی بہت بہت مبارکباد. اس دن جو ہے جو چھڑی مبارک ہیں وہ جو امرناتھ یاترا ہیں وہ بھی کلمنیٹ ہوتی ہیں آج کے دن, وہاں بھی پوجا رہتی ہیں. ہم سب کی یہی دعا ہے کہ آپ کے جو بھی خواہشات ہیں وہ پورے ہو, آپ کے جو بھی خواب ہیں آپ ان میں کامیاب ہو, اور آپ کی جو بھی لگن ہے, جو بھی کوشش ہیں, آپ اس سب میں کامیاب ہو. ماجد, یہ ایک ایسا پوتر اور پاک رشتہ ہے بھائی بہن کا, جس کو ہر سال جو یہ ایک چھوٹے سے دھاگے سے اس کا یہ کیا جاتا ہے, اعادہ کیا جاتا ہے, لیکن یہ دھاگا اصل میں یہ دلوں میں بنتا ہے, اور دل اصل میں اس چیز کا مائل ہوتا ہے, قائل ہوتا ہے کہ یہ بہن جو ہے اس کی رکشا کرنے. اور رکشا صرف یہ نہیں ہے کہ اسے دشمنوں سے بچایا جائے, رکشا اس چیز سے بھی کرنی ہے کہ اسے تعلیم کی نامحرومی سے بچانا ہے, اسے سماجی نابرابری سے بچانا ہے, اور سماج میں جتنی بھی بہنیں ہیں ان کو استحصال سے بچانا ہے, ان کو ترقی کے یکساں مواقع فراہم کرنے ہیں. ہر ایک جو بھی بہن والا ہے وہ ہر دوسری لڑکی کو بہن کی نظر سے اور اسی نگاہ سے دیکھے گا کہ یہ میری اپنی بہن ہے. اور اس رشتے میں بڑی ایک نوک جھوک ہوتی ہے بچپن میں, ایک دوسرے کے بال کھینچنا, ایک دوسرے کی چگلی کھانا, اور بہت ساری ایسی چیزیں کہ ماں باپ کو شکایت لگانا کہ اس نے یہ کیا. لیکن بعد میں جب عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ رشتہ مستحکم ہو جاتا ہے, مضبوط ہو جاتا ہے, تو یہ تہوار جو ہے خاص طور سے اس رشتے کو کے تقدس اور اس رشتے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے. ہماری طرف سے سبھی بھائی بہنوں کو اس دن کی بہت بہت مبارکباد. جی یہ مبارکبادی کے بعد آپ تک آج کے موسم اور ٹریفک کے اپڈیٹس پہنچاتے ہیں. سری نگر جموں قومی شاہراہ پر آج چھوٹی بڑی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے. ایس ایس جی روڈ پر جہاں چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ملی ہے, وہیں بڑی گاڑیوں کو مینا مارگ سے سری نگر کے لیے روانہ کیا جائے گا, اور مغل روڈ پر بھی چھوٹی بڑی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ملی ہے. مزید آپ سے گزارش یہی ہے کہ اگر آپ سفر کا ارادہ رکھتے ہیں, جو اسکرین پر نمبرز فلیش ہو رہے ہیں, آپ یا ان پر رابطہ قائم کریں یا ٹریفک کنٹرول یونٹ کے سوشل میڈیا ہینڈل سے لیٹسٹ اپڈیٹ چیک کریں, اور اس کے بعد ہی سفر کے لیے روانہ ہوں. اس کے ساتھ ساتھ موسم آج محکمہ موسمیات سے جو اطلاع موصول ہوئی ہے, خشک رہنے کی پیشن گوئی ہے. آج بھی جو ہے گرمی میں اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے. سری نگر میں دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ 32 اور کل رات کا جو درجہ ہے 20 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے. جموں میں بھی موسم گرم رہنے کی پیشن گوئی ہے, خشک رہنے کی پیشن گوئی ہے. درجہ حرارت دن کا زیادہ سے 33 اور کل رات کا جو درجہ ہے 27 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. یہ تھے موسم اور ٹریفک کے اپڈیٹس. اب آپ تک اخبارات کے جو اپڈیٹس ہیں, جو سرخیاں بنی ہیں, وہ پہنچاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ شروع کریں. بہت شکریہ ماجد. ایک انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں, اس کی سرخی ہے جے اینڈ کے بریسز فار 10-day hot humid weather, scattered rain, thunder showers likely at several places. اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے, verify before you share, جے اینڈ کے پولیس warns job seekers of recruitment scams. جی میرے پاس بھی انگریزی روزنامہ چند سرخی ہے. ایم کے سنہا is new CID chief, Sujit Kumar is IGP Kashmir, Nitish Kumar ADGP armed, تیجندر سنگھ IGP جموں, وویک گپتا IG سیکیورٹی. اسی اخبار کی اور ایک خبر, کشمیر سمر ٹو اینڈ ود بریف لیٹ اگست ہیٹ, کولر میں moderate June July amid wet spells, August mostly dry, milder than 2025, Nepal floods spotlight westward, Gulf threat in Ladakh, چناب ویلی اینڈ کشمیر. جی ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں سرخی ہے, فوڈ اینڈ ڈرگس ایڈمنسٹریشن کا محکمہ تعلیم کو مکتوب, اسکولوں میں جنک فوڈ پر پابندی, 50 میٹر کے اندر سموسا, چپس, کولڈ ڈرنک وغیرہ کی فروخت اور تشہیر پر پابندی. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس پہ عمل درآمد ہوگا, اگر ہوگا تو پھر قابل تعریف ہوگا. اور اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے, جموں کشمیر میں پہلی بار بین الاقوامی فلم فیسٹیول IFFJ کے 41 ممالک کی 135 فلمیں دکھائی جائیں گی. 96 لاکھ روپے کی انعامی رقم, ڈل جھیل میں فلوٹنگ سکرین اور معروف فلمی شخصیات کی ماسٹر کلاسز ہوں گی. جی میرے پاس اور ایک اردو روزنامہ, کافی تشویش کی خبر ہے. اس میں لکھا ہے, وادی نفسیاتی بیماریوں کے بنور میں 45% آبادی متاثر, خواتین کی شرح 50, مردوں کی 37%, 27% بچے بھی لپیٹ میں. جی ایک
انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں سرخی ہے ہائی کورٹ ڈائریکٹس گورنمنٹ ٹو ڈیسائیڈ فیٹ آف 2016 ریکروٹمنٹ ان KVIB. اور اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے نیتی آیوگ ممبر ریویوز ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اکنامک انیشیٹیوز ان جموں اینڈ کشمیر. جی میرے پاس ایک آخری انگریزی روزنامے سے خبر. چیف منسٹر عمر عبداللہ ریویوز ڈرینیج سسٹم آف سری نگر سٹی ڈائریکٹس ٹائم باؤنڈ ایکشن ٹو اسٹرنگتھن ڈرینیج انفراسٹرکچر. اسی اخبار کی اور خبر ڈویژنل کمشنر ریویوز پرپوزڈ روڈ پروجیکٹس فار سری نگر. جی یہ تو تھے اخبارات کی سرخیاں. اور جمعۃ المبارک کے روز ہمارا معمول ہوتا ہے کہ ہم دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت و عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ایک شاعر نے ایک نعتیہ شاعر نے لکھا ہے ناز کے صاحب نے کہ محمد بے کسن ہند کس محمد بے کسن ہند کس محمد دلک آرام روح خرس محمد نجات چھے کنی وت رٹ یہ وت محمد بس محمد بس محمد. آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دربار رسالت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. مطلبی دل میں اے دلدار دتم دیدار دون چشمن مطلبی دل میں اے دلدار دتم دیدار دون چشمن ونحن اقرب چھم کھمار دتم دیدار دون چشمن ونحن اقرب چھم کھمار دتم دیدار دون چشمن. شجاعت کوئی میں ہاؤ تمرا حجاز اسمز میں شاہنشاہ مجاز اسمز بنم ادتار دتم دیدار دون چشمن مطلبی دل میں اے دلدار دتم دیدار دون چشمن. زرعی زر سیر الا اللہ حدن مزڅی لا حد شاہ زرعی زر سیر الا اللہ حدن مزڅی لا حد شاہ قدن اندار چھکداوار دتم دیدار دون چشمن قدن اندار چھکداوار دتم دیدار دون چشمن. ژےچھے قدرت گوناگون بہٕ تشنَے لب گوٚمُت مجنون. ژےچھے قدرت گوناگون بہٕ تشنَے لب گوٚمُت مجنون. مےٚ چاو تم جام میسر شار
دتم دیدار دون چشمن مچاوتم جام موئی سرشار دتم دیدار دون چشمن مطلبی دل میں اے دلدار دتم دیدار دون چشمن فقیر میرا چھنئی کہاں چیز چنا چیز دو پوت برخیز فقیر میرا چھنئی کہاں چیز چنا چیز دو پوت برخیز منگئی نیزی چیز ہر بار دتم دیدار دون چشمن منگئی نیزی چیز ہر بار دتم دیدار دون چشمن مطلبی دل میں اے دلدار دتم دیدار دون چشمن ناظرین ویلکم بیک. آپ ہمیں ٹیلی ویژن پر براہ راست دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ یوٹیوب پر جا کے ڈی ڈی کرشد ٹائپ کریں اور ہماری چینل کے جو لائیو نشریات ہیں وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں, اور جو ہمارے جو ریکارڈڈ پروگرامز ہیں وہ بھی اس چینل پہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں. ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ناظرین ہر روز کی طرح آج بھی ہم نے خاص مہمان کو مدعو کیا ہے. جو مہمان ہیں ہمارے ساتھ بنفس نفیس تشریف لا چکے ہیں. آپ کی ان کے ساتھ ملاقات کرائیں گے, لیکن ہم رکتے تجارتی وقفے کے لیے وقفے کے اس پار آج کی مہمان کے ساتھ ملاقات. دیکھتے رہے گڈ مارننگ JNK. محبت وہی جو دل سے ہو, بات وہی جو دل سے کہی جائے, دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ہر مہینے کا بڑھتا ہوا بجلی کا بل آپ کے بجٹ پر بوجھ بن رہا ہے؟ اب وقت آ گیا ہے اس فکر کو کم کرنے اور بجلی کے خرچے میں بڑی بچت حاصل کرنے کا. جی ہاں, پی ایم سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا کے تحت حکومت عوام کو سولر روف ٹاپ سسٹم لگانے پر 60% تک سبسڈی فراہم کر رہی ہے. تو اگر ہم یہ بات کریں کہ ایک آن گریڈ سولر روف ٹاپ سسٹم کیسے کام کرتا ہے, مان لیجیے کنزیومر 3 کلو واٹ کا روف ٹاپ سولر سسٹم اپنے گھر پہ انسٹال کرتے ہیں, تو جو انرجی دن کے ٹائم میں یا جو پاور جو بجلی یہ روف ٹاپ سولر سسٹم جنریٹ کرے گا, اس سے نہ صرف یہ کنزیومر اپنے گھر کے لوڈ چلاتا ہے, بلکہ اگر یہ جنریشن لوڈ سے زیادہ ہو تو ایکسس جنریشن جو ہے گرڈ کی طرف یا KPDCL کی طرف ایکسپورٹ ہوتی ہے. السلام علیکم, میں اشفاق بالا ناو, بہ پیر باغ حیدر پورہ روزان. ریسنٹلی 2 to 2.5 رٮ۪تھ آسن گٔمٕتۍ مےٚ کرنو پننہِ گرِ سولر روف ٹاپ انسٹال. مےٚ کرنو 3 کلو واٹ کیپیسٹی ہُنٛد پلانٹ انسٹال, یتھ منٛز مےٚ سبسڈی قریب 85,000 روپیز 5,000 رۄپیہِ آیہِ مےٚ سبسڈی. تہٕ بیٚیہِ اَمہِ مزیٖد تہِ کینٛہہ ٹایمہٕ پتہٕ UT طرفہٕ تہِ 9,000 رۄپیہِ سبسڈی یی بیٚیہِ. تہٕ بہٕ چھُس الحمدللہ واریاہ مطمعین یہِ سولر پلانٹ لٲگِتھ, کیازکہِ تنہٕ پٮ۪ٹھٕ گٔے میٲنۍ یُس بجلی ہٕنٛز بِل چھےٚ سۄ گٔے آلموسٹ تقریٖباً چھُ سُہ زیٖرو گژھان. بالکل مطلب اکھ 50 رۄپیہِ چھےٚ مےٚ گژھان بل جنریٹ, یُس زن کہِ سۄ چھِ نیگلیجبل. دیے ہوئے QR کوڈ کو اسکین کر کے پیمفلٹ ڈاؤن لوڈ کرے. براٹ ٹو یو بائی کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لمیٹڈ.
Buy a 5-liter Dhara refined vegetable oil jar and get 1 kilogram sugar free. Offer valid till stock lasts. Available across Kashmir. Dhara, ek acha tel. پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے گڈ مارننگ جے اینڈ کے پروگرامس مز وقت کہ کرناو تہند ملاقات کس سانس مہمان ناظرین اللہ تعالیٰ ییٚلہِ انسانیت بنو انسانیت کس ہدایت باپت آئے وقتاً فوقتاً نبی تو پیغمبر مبعوث کرنا یمو زن ہدایتک پیغام دیت تو یہ سلسلہ سپد تمہ وز اختتام ووت یم وز خاتم المرسلین سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث آئی کرنا تم پتہ بنے تم خاتم الانبیاء قیامت کس صبحس تامت یس تہ شمع ہدایت سہ کور تموی روشن تو تہندی یس زن فرمان فرمودات تہذ یم زن کتھ یمن حدیث ونان یس تمو کتاب ان اللہ تعالیٰ تمن پہ نازل کر قرآن پاک سچ ہدایتک اخ سر چشمہ یس زن برابر روز قیامت تامت تمن ہدایت کران روز یم ہدایت ژھانڈان آسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہند یہ اللہ تعالیٰ اس قرآنس مز تہ ونان کہ تہند یہ زن باسط تہند یون یا اس پہ تہند مبعوث سپدن یہ انسانیت خاطر اخ اللہ تعالیٰ ونان کہ مے تھو منت تہ پہ کہ مے کریم تہ پہ مبعوث مختلف یم زن اوصاف حمیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہند اتنے خطابات القابات اتنے سارے کہ اگر ایک ایک پر ہم کتابیں لکھنا شروع کریں تو دریاؤں سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا لیکن تعریفیں مکمل نہیں ہو جائیں گی اکثر و بیشتر ونان کہ یم زن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یم ہسا رحمتاً للعالمین یم ہسا شافی کوثر شفیع المذنبین واریاہ یم زن اس خطاب القاب بیٚیہِ یم زن ہند اوصاف تمن متعلق کران کت مگر اخ کت یس زن یمن متعلق اکثر و بیشتر ونان کتابن مز لکھت سہ ونان کہ یم محسن انسانیت آج کرو أزکِس پروگرامس مز کوشش کہ یس زن یہ محسن انسانیت لفظ یہ لقب یہ خطاب یہ کیا گو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہندس ات وصفس مز کم کم چیز یمو سۭتۍ زن یہ ثابت سپدان کہ تم واقعی پور انسانیت خاطر محسن ات کتھ پہ روشنی تراؤن خاطر آز مدعو کرمت پنس پروگرامس مز جید عالم دین مولانا شیخ غلام محمد صاحب یم زن تشریف یمو اونمت پروگرامس مز السلام علیکم تہد کرو سٹھا استقبال پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے مز آز برو کم و بیش 5-6 ؤری برو تہ اکہ لٹہ تشریف اونمت یتھ پروگرامس مز مگر تمہ برو مگر آز آیو تہ واریاہ کٲلۍ پروگرامس مز تو سٲنۍ درخواست قبول کرنے باپت سٹھا شکریہ تہد شیخ صاحبس متعلق ونو أسی کہ یمن ہند اصلی زن گر سہ ترالس مز مگر پتمو تقریباً 4-5 دہلیو پہ یم حولس مز مقیم تو دینی خدمت انجام دیوان شیخ صاحب مے کور لفظ یس مے وون محسن انسانیت یہ دون لفظن پہ اخ محسن تو بیٚیہِ انسانیت اکثر و بیشتر ون کہ یم زن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یم مسلمان ہند نبی تو مگر امہ لفظ سہ ونان یہند ہدایت دائرہ یہند تبلیغ دائرہ سہ وسیع سپدان تو یہ گژھان خطاب پور انسانیتس محسن کمس ونو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیازِ محسن انسانیت ون نحمده ونصلي على رسوله الكريم ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا الی آخر الآیہ صدق اللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ سن بے شمار شکر ثنا یم اللہ تعالیٰ یمن مخلوقاتن مز کچا مخلوق بنائن بالکل تمن مز بنون کرن اس پاد انسانن اندر تو انسانن تعریف کر ربن بیان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان چھ اشرف المخلوقات. اشرف المخلوقات اندر یم ساروی کھت بڑ اشرف چھ تم چھ انبیاء علیہم السلام ہنز جماعت. انبیاء علیہم السلام ہند یم سربراہ چھ تو سربراہ کائنات چھ کون مکان چھ تو اولین و آخرین چھ تم چھ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کور پاد دنیا تو دنیا اندر کرن کچا نعمت کوتا سون لال جواہرات پاد تو انسانس ونن نہ یہ کہ میں کورک ژٕ پادٕ ژےٚ دِتُے مےٚ سۄن تہٕ میون چھُے ژےٚ پٮ۪ٹھ احسان تہٕ مِنت چھے کِہیٖنۍ نہٕ ووٚننس یِم چھے نعمژٕ یِم کر خرچ کھےٚ کر عٲش عشرت مگر ہٮ۪س کٔرزِ حدس اندر پٔکزِ حدوٗدن اندر یِمن اندر چھُے ژےٚ یہِ ژےٚ دِژے مےٚ مگر ژٕ تھٲیزِ یِہوے خیال ژٕ گرُک زیُٹھ ژےٚ چھُے عیال. الخلق عیال اللہ. خلقس من چھُ جاندار تہِ حیوانات تہِ تٔمِس انسانس تِمن سارنٕے پٮ۪ٹھ نظر تھاوٕنۍ. تہٕ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم چھِ تِم ییٚلہِ پٲدٕ آیہِ کرنہٕ انسانس سۄنس پٮ۪ٹھ آو نہٕ آسان کائناتس آو اعلان کرنہٕ تہٕ خاص کر مومنن لقد من اللہ علی المؤمنین. بڑ منت چھو بڑ احسان چھو رب العالمین سن طرف مومنو ایمان والیو اللہ تعالیٰ مانن والیو آز آو تو عطا کرن کائنات اندر حضرت سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن جوتا اس وچھو محسنی انسانیت پیکر 40 ورین روز تم مکہ شریف اندر وہی اس غیر وہی اس تو دنیا کی خرافات اس تم ساتن تو تمیک نقش کرن اللہ تعالیٰ پیش زہر الفساد فی البر والبحر. تم سات اس تمام کائنات اندر تمام دنیا اندر فساد سمندرن اندر تو شہرن اندر تو گامن اندر تو پہاڑن اندر یعنی زہر الفساد فی البر والبحر سرسی. اتھ دورس اندر آئے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مگر یم چھ 40 ورین مکہ شریف مز تشریف تھاوان تمام یم دنیاوی خرافات چھ تم چھ موجود مگر سورے کائنات چھ وچھان لوگ چھ وچھان 40 ورین چھن یمن کُنہِ قسمٕچ یمن خرافاتن سۭتۍ ملوث گژھنٕچ دلیل کانتی شکایت یمن یم دنیا مز قدرتی اگر کانٛہہ چیز چھ وچھان دورن چھ کیُتھ چھُ یم محسن امہِ قسمٕکۍ یمن کٲنٛسہِ انسانن کٔر نہٕ شکایت یمن مطابق کینٛہہ. اب زٕ کۄس زور پرٛٮ۪تھ اکھ چیز اتہِ کر بہٕ اکھ ضروٗر امہِ ساتُک قانوٗن اوس دُنیاہس منٛز بنیومُت بہٕ واتہٕ اوتانۍ امہِ ساتُک قانوٗن اوس دُنیاہس آمُت تصور کرنہٕ یہِ ہسا 3 چیٖزن ہُنٛد مرکب. اتھ دُنیا یہِ دُنیا چھُ رزم گاہ ییٚتہِ چھِ طاقت استعمال کرٕنۍ ییٚتہِ چھِ پنٕنۍ قوت استعمال کٔرِتھ یہِ چھُ جنگہٕ جاے اکھ کٔرِو پٔکِو برونٛٹھ. مایٹ از رائٹ اتھ چھِ ونان مایٹ از رائٹ. دوٚیِم بہٕ کرنہٕ تفصیٖل کینٛہہ دوٚیِم چیٖز اوس یہِ ہسا چھُ چراغ گاہ ییٚتہِ چھُ کھیوٚن پرٛژھن وولا چھُنہٕ کانٛہہ یۄس یوٗتاہ یی تہٕ تس تیوٗتاہ یۄس نہٕ یی تہٕ کینٛہہ چھُنہٕ پرواے لگنس پاک پرواے چھُنہٕ یہِ اوس دوٚیِم قانوٗن. ترٛیٚیِم قانوٗن اوس پرٛٮ۪تھ اکھ شخص ہسا ہیٚکہِ پننِس پیشس پٮ۪ٹھ اگر زٔمیٖندار چھُ
یہ زمیندار ہیکہ تعلیم پرت کی یہ صرف زمینداری کرت کھاکروب ہے کھاکروب کام کرت یعنی یس یہ پیشہ یہ روز پشتن من چالو یہ روز پشتن من چالو یہ نسا ایک بدلا کیازِ چھُ امیُک امی خاطر چھُ موزور چھُ نوکر چھُ أمِس چھُ نوکری کرٕنۍ تٔمۍ سُنٛد بچہِ کرِ سُہ تہِ کرِ پگاہ أمِس نسا چھُ کِہیٖنۍ تہِ یم چیز ٲسۍ تمام انسانیتس خلاف عدل و انصافس تقاضس سۭتۍ ٲسۍ نہٕ رلان یم کینٛہہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 ؤرین چھِ وٕچھان یہِ چھُ پنُن کردار ہاوان پنُن گفتار ہاوان پنُن عادلانہ سُہ طریقہ کار قومس برونٛٹھ کُن گژھان ہاوان لُکھ وٕچھان یوٗتاہ مکس اندر لُکو تسلیٖم کوٚر اگر امانت دار چھُ سُہ چھُ یہِ جوان بالکل یہِ چھُ جوان انان ٲسۍ تھاوان ٲسۍ أمِس دولت کیٛاہ آسہِ ہا کیٛاہ نہٕ تُہۍ تھٲیِو حظ تۄہہِ نِش روزِ محفوٗظ اَتہِ گژھٮ۪س نہٕ نٲس گژھنٕے خیانہ دوٚیِم طرفہٕ کوٚر لُکو تسلیٖم واقعی کُنہِ جایہِ ہیٚکہِ نہٕ أمِس ثٲبت کٔرِتھ کُنہِ کتھِ منٛز کانٛہہ تجاوُز یتھ منٛز اپُز یہِ لگہِ ہا 40 ؤرین ہٕنٛز زندگی الامین الصادق صادق المصدوق لقب امین امین مانے امانت دار یہ آو أتھۍ یِمن خرافاتن منٛز یُس یتھ منٛز امہِ ساتٕکۍ انسان یِم ٲسۍ تِم ٲسۍ انسانن خوٗن کڑان أتھۍ منٛز آو یِمن وننہٕ امین امانت دار صادق القول خدمت گزار أتھۍ منٛز آو مےٚ اکھ کتھ یاد یِمو دیُت امہِ ساتہٕ مساواتُک تہٕ وحدتُک درس ییٚمہِ ساتہٕ خانہ کعبس حجر اسود اوس بالکل امہِ ساتُک امیر آے تِمو ووٚن نسا بٕے تہٕ بٕے یِم ؤتھِکھ صبر کٔرِو یُس پگاہ صُبحس یی خانہ یتھ مسجد حرامس منٛز سُہ کرِ امیُک فٲصلہٕ بہرحال أتھۍ پٮ۪ٹھ گوٚو فٲصلہٕ آسا ٹھیٖک صُبحن یُس یی ساروی گۄڈٕ آے یِموٕے اوٚن تشریٖف تہٕ یِم بنے وۄنۍ جج ییٚمہِ ساتہٕ یِم جج بنے تہٕ یِمو اوٚن اکھ ژادر اکھ کمل کیٛاہ اوسُکھ تتھ پٮ۪ٹھ تھووُکھ حجرے اسود یِم عمرا کٔرِکھ سٲری جمع ووٚنُکھ اتھ ژادرِ کٔرِو تھپھ کٲنٛسہِ آو نہٕ وارٕ وننس بہٕ روٗدُس کم ساروی ٲس تھٲومٕژ یہ وہ پیغام ہے جسے دنیا میں ایک اتفاق و اتحاد کی علم قائم ہو گئی ہر ایک کی عزت اور احترام برقرار رہا ہر ایک سے عزت احترام رود برقرار اور فتنہ اور فساد کو جڑ سے نکال دیا ییٚلہِ وٲتۍ تتہِ تھووُکھ حجر اسود یہِ تہِ اوس اکھ سبق اکھ بالکل اوس نا عمرہن اوس کِتھ کٔنۍ رٔلِو تُہۍ پانہٕ ؤنۍ کِتھ کٔنۍ کٔرِو تُہۍ اتحاد فِتنہٕ کِترٕ دوٚیمہِ طرفہٕ ٲسۍ ییٖتیاہ فِتنہٕ امہِ ساتہٕ 40 ؤرین اوس دۄن قبیٖلن جنگ و جدل چلان کوتاہ خوٗن رٔزی ٲس یہِ اوس سٲرسٕے یہِ ووٚن قرآنن بیان دوٚیمہِ طرفہٕ آو یہِ سبق دِنہٕ یِیِو ہر ایک کی عزت ہر ایک کا احترام اسی کو کہتے ہیں محسن سٹھا خوب اتھ کٲشِر لولہٕ وٲلۍ شٲعرن ووٚنمُت کہِ با خۄدا سٲری خۄدایی آسہِ ہا پردن اندر کاسہِ ہا نے زانٛٹھ ظُلماتن رسوٗلِ محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس محسن نے اس وقت یہ سبق دیا پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ 40 ؤری أتھۍ منٛز ٲسۍ یِم غارِ ہِراس اندر گژھان گژھنہٕ تور بہرحال وحی سپدیو نازِل وحی نازِل سپدن پتہٕ ییٚلہِ حُکم سپدیو یا ایُہا المُدثر قُم فانذر اے کمل پوش محبوب تشریف تُلِو تھوٚد ؤتھِو کائناتس کٔرِو میون بیان لُکھ چھِ ڈٔلِتھ وتھ چھِ گٔمٕژ وۄنۍ چھُ لُکھ واپس انٕنۍ یِمن چھُ ہدایتُک پیغام دیُن وۄنۍ چھِ امن قٲیِم کرُن دُنیاہس منٛز وۄنۍ چھُ عدل قٲیِم کرُن وۄنۍ چھُ انصاف قٲیِم کرُن وۄنۍ چھُ ظُلم ختم کرُن فانذر یِمن وَن یہِ مہ کٔرِو امہِ منٛز کھوژنٲیِکھ واپس أنِو تشریٖف تُلُکھ اعلان سپدیو کوٚر صفاس برونٛٹھ کُن یُن آے سٲری حکوٗمت تہِ آے عوام تہِ آے سورُے آے تہٕ گۄڈٕ یَنہٕ یُس لفظ فرمو محسنی اِنسانیتن قومس ووٚنُکھ آپ
میرے مطابق کیا رائے رکھتے ہو؟ پہلے مجھے بتا میں کون ہوں؟ تو سب نے جواب دیا آپ تو امین ہیں، آپ تو صادق المصدوق ہیں، آپ کی ہر بات 40 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی آپ کے سامنے کوئی لغزش نہیں سرزد ہوئی۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کی پر حملہ ہونے والا ہے تو آپ کیا کہو گے؟ کہا آمنا، ہم تسلیم کریں گے، واقعہ آپ نے کبھی غلط نہیں کہا۔ تو ٹھیک ہے، پھر یہ بات ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پھر کہو اس کائنات کا کوئی مالک نہیں ہے، اس کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اس مالک کو تسلیم کرو، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، جنگ و جدل ختم ہو جائیں گے، آپسی ناانصافی تو یہ جو بھی ہے یہ سب اختتام کو پہنچے گا، اور ایک نئے دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو جائے گا، پیار و محبت جنم لے گا واپس، رفاقت و شفقت واپس آ جائے گی، یہ کہا۔ اور اس کے بعد یہ اعلان فرمو، تو وہ خاص کر ابو لہب جو حکومت والے تھے ان کو ناگوار ہوا یہ، تمہیں آج سمجھ، اگر ہم نے یہ لفظ زبان سے نکالا پھر ہم نے اپنی مرضی سے نہیں چلنا ہے، ہم نے پھر الا اللہ کے احکامات کے مطابق دائرے کے اندر چلنا ہے، پھر ہم نے خون لوگوں کا چوسنا نہیں ہے بلکہ لوگوں کی حفاظت کرنی ہے، مخلوق کی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ بات انہیں ناگوار ہو گیا، اسی پر مخالفت ہوئی۔ شیخ صاحب یہاں پر قطع کلامی کے لیے معافی چاہیں گے، ایک تجارتی وقفے کے لیے کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں ہماری، ایک تجارتی وقفے کے لیے ناظرین رکتے ہیں، وقفے کے اس پر آئیں گے۔ آج کے ہمارے جو خاص مہمان ہیں مولانا شیخ غلام محمد صاحب، ان کے ساتھ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے این کے۔ ڈائریکٹوریٹ آف یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس JNK منا رہا ہے نیشنل سپورٹس ڈے۔ پرتیبھا، جوش اور نوجوانوں کی امنگوں اور ترنگوں سے سجی ایک جاندار اور شاندار تقریب، جہاں جموں کشمیر کے باصلاحیت کھلاڑی اور سپورٹس آئیکنز شالیمار کنونشن سینٹر سکاسٹ کشمیر میں اکٹھا ہو رہے ہیں۔ یہ ان قدموں کی داستان ہے جو ہار سے نہیں ڈرتے، گرتے ہیں، سنبھلتے ہیں اور ملک کا ترنگا شان سے اونچا کر کے کامیابیوں کی نئی تاریخ رقم کرتے ہیں۔ آئیے محنت، لگن اور کھیلوں کے اس جشن کا حصہ بنتے ہیں۔ نیشنل سپورٹس ڈے۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال۔ ہم بات کر رہے ہیں عید میلاد کے حوالے سے، پیغمبر آخر الزمان رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے مہمان مولانا شیخ غلام محمد صاحب سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت۔ شیخ صاحب، چونکہ تو یہ بیان کر رہا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفات جو موضوع ہے محسن انسانیت، تہند احسان انسانیت اس پہ بالخصوص تہند واقعات بوزن طائف کا جو واقعہ ہے، لکو یوتا ستو تمن، لیکن توپت تہند کردار، تہند گفتار اس سہ آز تہ عالمس خاطر اخ مثال، تھوڑا کرتو اس بیٚیہِ روشناس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اعلان فرمایا تمام کائنات کے لیے، تمام اقوام کے لیے، یا ایھا الناس، تمام اقوام کے لیے اعلان فرمایا، لوگوں کو اعلان فرمایا، ارحموا من فی الارض، جو زمین پر بے سہارا لوگ ہیں، طاقتوروں، ان پر رحم کرو، ان کو گلے لگاؤ، ان کی داد رسی کرو۔ جب آپ ان کی داد رسی کرو گے، ان کا ہاتھ تھامو گے آپ، تو یرحمکم من فی السماء، تمہارے اوپر آسمان کا مالک رحم کرے گا اور آسمانی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔
इस्लाही माशरा के लिए लोगों को एहसान मोहसिन इंसानियत ने अमन अदल इंसाफ कायम कर तो अदल इंसाफ कायम करने खातर कुछ लफ्ज कुछ कानून गया ज्यादा मुनासिब गो यो कानून इरहमु मन फिल अर्ज़ सारे सत करू रहम सिला रहमी करो जुल्म बुक नजरिया बदलायू जाबराना नजरिया को बदलाओ और रहीमा नजरिया लाओ मोहब्बत और शफकत का नजरिया लाओ। मोहसिन ने ये एहसान किया, अक़वाम पर यह एहसान किया। दूसरी खबर दी यस्सिरू वला तो अस्सिरू, लोगों के साथ आसानियां करो, वो कवानीन मत नाफिज करो जिनसे लोगों को सख्ती पहुंचे, जिनसे लोग तंग आ जाएं। वला तो अस्सिरू, वो कानून नाफिज मत करो, उन कानूनों को नाफिज करो। यस्सिरू, जिसे आसानी हो जाए हर एक को। बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल खल्क़ अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का अयाल है। जिसमें घर किस इंसान से घरस में अयाल आसन अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो ये सारी कायनात यत पर यम जानदार छे, चाहे हैवान है, कीड़े मकोड़े जानदार जो भी है, वो सब अल्लाह के अयाल है। मुझे यहाँ याद आया गीता में भी है कि अगर चलते चलते तेरी नजर नीचे नहीं पड़ती है, ऊपर से चल रहा है, चिमटी पर आपका पांव पड़ जाए, चिमटी को तकलीफ पहुंचे, चिमटी मारा जाए, उसके बारे में तुम्हें खालिक की कायनात इस आसमान और जमीन का पैदा करने वाला मालिक पूछेगा। इन्ना बच्चे रब्बिका लशदीद, तुम्हें सख्त सख्ती से उसका हिसाब लेगा, हर एक गलती का हिसाब लेगा तुमसे। इसलिए यस्सिरू, आसानियां करो लोगों के साथ, प्यार और मोहब्बत को फैलाओ। ये दूसरा एहसान था, मुझसे है ये एहसान। और तीसरा था बश्शिरू वला तुनफ्फिरू, लोगों के सामने खुशखबरी लेकर जाओ। ऐ मस्कीनों मगम बाचुस्ताई से, ऐ मजलूमों तुम मत घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। बताओ क्या क्या करना, हम आपका काम करेंगे, हम आपका हाथ थामेंगे। बशरू वला तुनफ्फिरू, नफरत मत फैलाओ, नफरत मत फैलाओ। इंसान को इंसान के साथ मिलाओ, इंसान को इंसान से अलग मत करो। हमने कॉन्फ्रेंस की थी एसपी कॉलेज में, उसमें हमने बुलाया था इन तमाम लोगों को। मैंने उसको कहा था खासकर इस्लाम के पैरोकारों से, अगर इस्लाम एक है तो फिर तुम्हारा नजरिया अलग अलग क्यों है? मस्जिदों में इख्तिलाफ क्यों? अगर तुम्हारे पास जन्नत का कार्ड है तो दिखाओ। 10 मिनट दिए, किसी को नहीं निकला। फिर मैंने कहा अगर नहीं है फिर इन जुज़वी इख्तिलाफी मसाइल से इख्तिलाफ किया जाए। कौम को खासकर इस्लामी नजरिया के तहत तमाम लोगों को प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया जाए। खूब, बिल्कुल। आपस में इख्तिलाफ का सवाल ही नहीं, उसमें हर एक को पैगाम दिया जाए। क्योंकि हमारे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा की मुख्तलिफ जो मिसालें हैं वो हमारे सामने हैं। हम जब सीरत की किताबों का मुताला करते हैं तो इतनी मिसालें हमें मिलती हैं जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उख़्वत का, बराबरी का, अदल का, इंसाफ का, रहम का, शफ़क़त का, इज़्ज़त का पैगाम दिया। इस गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे। हमारे पास अभी प्रोग्राम में 8-10 मिनट हैं। एक वक्फ़े के लिए नाज़रीन यहाँ पे रुकते हैं। वक्फ़े के उस पार आएंगे तो आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं शेख ग़ुलाम मोहम्मद साहब मौलाना, उनके साथ सिलसिला कलाम जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से।
इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। Buy a 5-liter Dhara refined vegetable oil jar and get 1 kilogram sugar free. Offer valid till stock lasts. Available across Kashmir. Dhara, एक अच्छा तेल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग चैन के। मौलाना शेख गुलाम मोहम्मद साहब आलिम दीन हैं, वो आज हमारे प्रोग्राम में बहसीत मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं। इनकी एक किताब है एहतराम इंसानियत। इसका सरवरक मैं आप के सामने पेश करता हूँ, और इस किताब के हवाले से और इन तालीमात के हवाले से, चूँकि आपने एक ज़ख़ीम किताब लिखी है इस मौजू पे एहतराम इंसानियत, और जब हम मौसर इंसानियत और एहतराम इंसानियत के हवाले से बात करते हैं तो ये एक ज़ाहिरी एक फ़ितरी सवाल बनता है कि आज के दौर में असर हाज़िर में जो उसवे हसना है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहसिन इंसानियत का जो ख़िताब है, जो लक़ब है, उसके तनाजुर में आज के दौर में इंसानियत में किस तरह से हम तफ़र्रुक़ा दूर करें, इंसानियत की खिदमत कैसे की जाए और इंसानियत का एहतराम कैसे किया जाए, जैसा कि आपकी इस किताब का जो टाइटल है एहतराम इंसानियत, किस तरह से अमलाया जाए आज के दौर में। आज के दौर में तब तक हम सुधर नहीं सकेंगे। हर एक के लिए एक आईन होता है। जब तक हम उसवे हसना को अपने सामने लाएं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना को सामने लाएं, उसके मुताबिक जब तक न हम चलें तब तक हमारे दिल में ना तो प्यार आएगा किसी का, न किसी की शफकत आएगी। हाँ, लालच मौजूद रहेगी, गुरूर तकब्बर मौजूद रहेगा, अपना बढ़ापापन मौजूद रहेगा। इस तमाम को ज़ाइल करने के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम पहले खुद हासिल करना ज़रूरी है, लाजमी है। इसको जिन लोगों ने इस मोहसिन इंसानियत के पैगाम को अपने दिल में समा लिया है, उस पर अमल पैरा हो गए, तो उनमें उनकी शख्सियतें जो है वो अज़हर मिन शम्स है। इमाम बुखारी ने जब मोहसिन इंसानियत का पैगाम लिया, हज़रत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह ने जब मोहसिन इंसानियत का हकीकी पैगाम अपने अंदर समा लिया और उसका अपनी पायकर बन गया, तो देखो इसी तरह शाह हमदा जो भी है, और इस वक्त भी जो उलमाए किराम मोहसिन इंसानियत के तरीक़े कार पर अमली तौर पर चल रहे हैं, ये नहीं कि इस वक्त है नहीं थे, लेकिन उनकी चलन जो है उनका दायरा महदूद किया हुआ है। उनको उन दायरे से बाहर जब तक न निकलेंगे वो खुद भी हिम्मत करके, तब तक इंसानियत की जो भलाई है वापस जो एहतराम इकराम जो है वो आना बहाल नहीं होगा। क्योंकि एक डॉक्टर तभी डॉक्टर बनेगा जब वो तिब पढ़ेगा। बिल्कुल। एक इंसान इंसानियत के मुकाम पर तब पहुंचेगा जब वो मोहसिन इंसानियत के मुकम्मल पैगाम को अपने सीने में समाएगा। उसके लिए अल्लाह ने कहा, फरमाया कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन, ऐ कलिमा पढ़ने वालों, दावा करने वालों मुसलमानों का, इत्तक़ुल्लाह, डरो उस अल्लाह से। और उसके डरने का एहसास कैसे पैदा हो जाएगा? कुनू मअस-सादिक़ीन, तुम जाओ उनके साथ, उनके पास, उनकी मजलिस इख्तियार करो जो मोहसिन इंसानियत के पैकर है। तो जब तक कानून पर अमल न करें तब तक कानून नाफिज नहीं होगा। बिल्कुल। इसलिए इस वक्त के दौर में जरूरत है जो वो असली वो सितारे जो है वो महदूद दायरे में है और एक दबाव में है, उनके साथ जब तक शफकत न की जाए, उनका हाथ पकड़कर उनको बाहर न लाया जाए। मैं इस बारे में मौजूदा ताकत वालों से गुजारिश करूंगा, अदब करूंगा, अगर तुमने
یہ دنیا میں جو آگ جل رہی ہے اس آگ کو اگر بجانا ہے تو سب سے پہلے قوم کا اعتماد حاصل کرنا ہے، اور قوم کا اعتماد تب حاصل ہوگا جب آپ ان اچھے صنعتوں کو، اچھے ان لوگوں کو سامنے نہ لاؤ گے، ان کی تعلیم کو سامنے لاؤ اور محسن انسانیت کے پیکروں کو سامنے لاؤ، وہ آپ کا کچھ نہیں لے جائیں گے، آپ کو عزت دیں گے، آپ کا مقام قائم رہے گا، انشاءاللہ پھر دنیا میں پھر امان آئے گا، اور وہ قائد ہمیشہ رہے گا جو قائد اعتماد و اعتماد لوگوں کا حاصل کرے، طاقت سے اور دباؤ سے لوگوں کو پر حکومت کی جاتی ہے لیکن دل نہیں جیتے جاتے ہیں، لہذا اچھا رہے گا دل جیتنے کے لیے ان کے دلوں میں سما جانا۔ بہت خوب شیخ صاحب، بڑی اچھی بات ہے یہ، اور آپ نے کہا جو یہ اہم بات کہی کہ پہلے ہمیں اس چیز کا خود یہ کرنا ہے، مشاہدہ پہلے کرنا ہے، پھر اس پہ عمل پیرا ہو کر کے ہی بعد میں ہم تلقین کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک آخری تجارتی وقفے کے لیے یہاں پہ رکیں گے ہم، پھر چند لمحات ہمیں اور نصیب ہوں گے، ان سے چند نصیحتیں بھی حاصل کریں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جین کے۔ Buy a 5-liter Dhara refined vegetable oil jar and get 1 kilogram sugar free. Offer valid till stock lasts. Available across Kashmir. Dhara, ek acha tel. 1 minute. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جین کے، چند لمحات ہمیں میسر ہیں ابھی پروگرام میں، 1-1.5 منٹ کا وقت ہے۔ شیخ صاحب سے گزارش کریں گے کہ ایک آخری نصیحت، ایک آخری پیغام کیا ہوگا آپ کی طرف سے اس حوالے سے، محسن انسانیت کے حوالے سے اور آج کے دور میں امن قائم کرنے کے حوالے سے؟ مختصراً 1 منٹ ہماری طرف سے یہی گزارش ہے کہ خاص کر جو علماء کرام ہیں جن کے پاس قرآن و سنت ہے، جو دعویٰ کرتے ہیں اس کا، ان پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ محدود دائروں سے نکل کر اپنے فرض منصبی کو پہچان کر اسی طرح سامنے قوم کے آئیں، اسی طرح قوم کو وہ پیغام دیں جس طرح شاہ ہمدان نے دیا، جس طرح اولو العزم شخصیتوں نے دیا، اس طرح آئے اور تمام اختلافات کا کلا کما کریں، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، لوگوں سے دور، ایک دوسرے کو دور کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جو یہ کام کرے گا انشاءاللہ اسے امن آ جائے گا، ملک میں واپس عدل و انصاف قائم ہو جائے گا، سکون قائم ہو جائے گا۔ لیکن یہ سب تمام ذمہ داری علماء کرام پر ہے، اور ہر مذہب کے، سکھوں کے گرو نانک کا پیغام جو ہے وہ جماعت بھی اگر اس پیغام کو سامنے لائے گی محبت اور شفقت پھیل جائے گی۔ ہندو مذہب اگر گیتا کے مطابق سامنے آ جائے گے، ہم ایک دوسرے کے گلے ملیں گے۔ ہم نے پہلے ایک پروگرام بنایا تھا، ہماری ایک نظم ہے، اپنے مندروں میں جائیں گے، گردواروں میں جائیں گے، اس میں ہم نے کئی کانفرنسیں کی، کالجوں میں کی، ہندو مسلم سکھ، اور ہر ایک نے تائید کی۔ لیکن تائید کے ساتھ اگر یہ ہے ہمیں اپنی انا کو چھوڑنا ہے، انا کے بجائے ہمیں یہ دیکھنا کہ جب مریں گے اس وقت مرنے کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا اگر اسی حال میں رہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ واپس آئیں اور قومی خدمت کریں محسن انسانیت کے مطابق۔ بہت بہت شکریہ شیخ غلام محمد صاحب، آپ سے بہت مفید باتیں جو ہیں ہمیں معلوم ہوئیں، اور ناظرین کو بھی آج کے پروگرام میں بہت ساری باتیں پتہ چلی۔ آپ کا ہم تشریف آوری کے لیے بہت بہت شکریہ کریں گے، اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ 1 گھنٹہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہتے ہیں، ہر صبح 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک پیش ہوتا ہے پروگرام گڈ مارننگ جین کے۔ آج کی نشست سے دیجیے مجھے اور ماجد الخیر نندا کو اجازت۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔